السلام علیکم ناظرین، سپورٹس کارنر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن عباس۔ ویورز، اسکواش کی بات کیا جائے تو ایک ٹائم تھا کہ پوری دنیا میں صرف پاکستانی پلیئرز کا ہی نام لیا جاتا تھا۔ جہانگیر خان کی بات کریں، جان شیر خان کی بات کریں، گینیس ورلڈ ریکارڈ کی بات کریں یا عالمی چیمپئنز ہو۔ جان شیر خان جو کہ لانگیسٹ وننگ اسٹریک ریکارڈ ہولڈر ہے، اس کے بعد اگر ہم بات کریں گریٹسٹ آف آل ٹائم پلیئرز کے جو ٹائٹل ملا ہے جہانگیر خان 555 ان بیٹن گیمز انہوں نے 1981 سے لے کر 1985 تک حاصل کی۔ بے شمار کامیابیاں سمیٹنے والی اسکواش کی گیم آج کل کس دھانے پر ہے، کہاں کھو گئے وہ پلیئرز، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ لیکن جو ایک عرصے تک ہم دیکھتے آئے کہ اسکواش میں وہ مقام جو ہمارے پاس تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی امید کی کرن ہمیں ایک نظر آئی عامر اطلس کی صورت میں، جنہوں نے 2008 میں جونیئر ٹائٹل کی فائنل تک رسائی حاصل کی، لیکن اس کے بعد 37 سال کے بعد حمزہ خان نے جونیئر ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ، جس میں مصر کے محمد ذکریہ کو انہوں نے ہرایا اور پاکستان کے لیے یہ اعزاز 37 سال کے بعد حاصل کیا۔ اسی کے اوپر بات کریں گے اور وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے اور کن چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ مقام دوبارہ حاصل کر پائیں۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کے ایک ایسے ہی نامور پلیئر فرحان محبوب، جو کہ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ہولڈر بھی ہیں، اور اگر ان کی پروفائل کے اوپر ہم بات کریں تو 11 ٹائمز نیشنل چیمپئن ہیں۔ اس کے علاوہ 8 ٹائم ایشین گولڈ میڈلسٹ ہیں، 18 سے زائد انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کے یہ فاتح رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 ٹائم نیشنل گیمز جو ہیں ان میں بھی اسکواش کے چیمپئن رہے ہیں۔ فرحان، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حمزہ خان کیا سمجھتے ہیں ایک 37 سال کے بعد پاکستان کے لیے اعزاز حاصل کرنا؟ سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے کتنا بڑا اچیومنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو احسن بھائی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے انوائٹنگ ہوئی، اور جہاں تک میں حمزہ کی بات کروں گا 37 سال کے بعد، تو میں یہ پہلے بھی کہتا تھا کہ حمزہ کے اندر بہت ٹیلنٹ اور ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ میرے بھی ایک دفعہ فائنل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ایک دفعہ 2 دفعہ میرے میچ ہو چکا ہے، تو وہ بیسکلی بہت ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، اور ہم سب کو خوشی ہے، مطلب پورے پاکستان کو خوشی ہے کہ ایک تو اسکواش کی ریوائول ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، کہ مطلب اگر ایک ٹورنامنٹ آئے گا تو ظاہری بات ہے اس کے بعد اسکواش کے اوپر ذرا فوکس کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس سے پہلے اسکواش ایسے تھے کہ بالکل ڈیڈ موڈ پہ جا رہی تھی، مطلب کوئی بھی اتنے زیادہ اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہا تھا۔ اگر ان کیس آف ہم لوگ ٹورنامنٹ بھی جیت رہے تب بھی جا کے اتنا فوکس نہیں تھا، لیکن ایک ایسا ٹورنامنٹ جب آتا ہے آپ کے پاس انٹرنیشنل بڑا، تو اس کے بعد ذرا لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جاگ جاتے ہیں کہ بھائی اسکواش پاکستان میں ابھی بھی ہے۔ اور یہ میں پہلے سے بھی کہہ رہا تھا کہ اسکواش کے اندر ٹیلنٹ بھی بہت ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر توجہ نہیں تھا کسی کا بھی، اور یہ ہم لوگ بار بار کہتے تھے، اپنی آواز اٹھاتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کہ ہمارے اوپر توجہ دی جائے، ہمارے اندر ٹیلنٹ بہت ہے، ہم لوگ وہ ٹورنامنٹس لا سکتے ہیں جس کی ہمیں کمی ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری انٹرنیشنل رینکنگ پیچھے جا رہی تھی دن پہ دن۔ تو اوور آل حمزہ کی وجہ سے ہم لوگ کافی خوش ہیں اس بار، اور جو ہے اس کی وجہ سے یہ کہ اب اور پلیئروں میں بھی موٹیویشن آ گئی، بالکل، کہ ابھی ہماری جو نیکسٹ ایشین جونیئر کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ، ایشین گیم کے لیے جا رہے ہیں، تو پلیئروں کا پھر سے ایک مورال جو ہے نا وہ ہائی پہ آ گیا، تاکہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے ملک کے لیے آگے جا کے ٹورنامنٹس میں اچھی پرفارمنس دے سکیں۔ اچھا فرحان، وجہ کیا ہے وہ پلیئر جب تک کہ کوئی نام پیدا نہ کرے، جیسے ہم نے بات کی کہ 37 سال کے بعد حمزہ نے ٹورنامنٹ جیتا، ایک ٹائٹل جیتا، تو اس کے بعد ہی لوگ اس کو جاننا شروع ہوئے، اس سے پہلے کوئی حمزہ کو جانتا نہیں تھا۔ حمزہ کے ساتھ آپ نے بھی گیمز کھیلی، اس کے گیم سٹائل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، تھوڑا سا اسٹیمنا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ سب سے پہلے میں تو آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ پاکستان میں یہ ایک وہ کہتا ہے نا کہ ایک خاندانی ایک وہ آ رہا ہے، مطلب بالکل یہ ابھی سے نہیں ہو رہا کہ مطلب یہ لائک ڈس لائک والی چیزیں ابھی سے ہو رہی ہے، جو حمزہ ابھی جیتا ہے اس کے اوپر ہو رہی ہے، یہ بہت پرانی ہے، بلکہ ہم سے بھی پہلے جو سینئر پلیئر تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اسکواش میں یہ ہوتا ہے انڈیویجول سپورٹس ہے، اگر میں ان کیس آف 10 ٹورنامنٹ جیتوں یا حمزہ 10 ٹورنامنٹ جیتے یا کوئی اور پلیئر 10 ٹورنامنٹ جیتے کنٹینیو، اور 11th ہم لوگ ہار جائیں، تو یہ ہمارا یہ ایک وہ تکیہ کلام ہے، نیچے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، وہ ایک دم سے بولیں گے یہ ختم ہو گیا، وہ پلیئر آ گیا۔ آپ کے ساتھ تو ایسا ہوا ہے؟ میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں ہوا، میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے، بلکہ میرے اوپر تو ریڈ لائنز کھینچی گئی ہے۔ ریڈ لائنز بھی تب کھینچی گئی ہے جب فرحان محبوب ورلڈ نمبر 18 تھا، تو ورلڈ نمبر 18 کو اگر یہ کچھ نہیں سمجھتے تو بیچارہ وہ حمزہ جو ابھی جیتا ہے
اور ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ مطلب مجھے پرسنلی بہت خوشی ہوئی ہے, اور اس کا والد بہت اچھا ہے, اس کے ساتھ بہت محنت کرتا ہے. تو ابھی میں نے جب دیکھا تو سارے لوگ مل کے وہاں سے آ رہا ہے, کوئی یہاں سے آ رہا ہے, میں اس کا کوچ ہوں, میں اس کا کوچ ہوں. بھائی میں نے تو دیکھا کہ کیک کٹے جا رہے ہیں. اچھا کہ میں کانگریچولیشن یہ وہ, میں ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. حمزہ کو ڈیسائیڈ کرنے دو کہ اس کا کوچ کون ہے. بالکل, کیونکہ وہ ایک پلیئر ہے, اس کو پتہ ہے, بہتر اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کس نے ٹریننگ کی ہے. مجھے بھی پتہ ہے کہ بہت زیادہ کس نے اس کے ساتھ ٹریننگ کی ہے, لیکن میں اس کا نام نہیں لوں گا. حمزہ کو بھی بہتر پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کس نے ٹریننگ کی ہے. نو ڈاؤٹ ہماری فیڈریشن جو ہے وہ سپورٹ, تو فیڈریشن کو تو نام اس لیے بھی لیا جائے گا کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے, بچپن سے آ رہی ہے. ایسے ہی ہے, وہ ہمیں ٹورنامنٹس کے لیے بھیج دیتی ہے, ہمارے لیے کیمپس لگا دیتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بار بار میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ فیڈریشن کو یہ مطلب دیکھنا چاہیے کہ کون سا پلیئر پرفارمنس دے رہا ہے, کون سا پلیئر پاکستان کے اندر کھیل رہا ہے, تو ان کے اوپر اس کو فوکس کرنا چاہیے. میں اس چیز کے اوپر ہمیشہ آواز اٹھاتا ہوں کہ بھئی میں اگر پاکستان کے اندر موجود ہوں تو مجھے پاکستان کی فیسلٹیز چاہیے. جب میں اگر پاکستان کو چھوڑ دوں اور میں امریکہ میں جا کے بھس جاؤں تو پھر مجھے پاکستان سے کوئی فیسلٹیز ملے گی نہیں, کیونکہ میں باہر سے سپورٹ مجھے مل رہی ہے اور باہر سے میں کھیل رہا ہوں. تو یہ بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ باہر سے بھی پلیئر آ جاتے تو وہ بدماشی کرتے کہ بھائی ہمیں سب کچھ دو. فرحان یہ تو المیہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ کریڈٹ لینے کے چکروں میں ہر کوئی آگے آتا ہے, اور جو ریئل کریڈٹ جس کو دینا چاہیے وہ کہیں بالکل گم ہو کر رہ جاتا ہے. اچھا 1986 کے بعد یہ وجوہات کیا تھیں؟ اتنا لمبا عرصہ ہمیں اسکواش کے ریوائول میں یا ایک ٹورنامنٹ جیتنے میں لگ کیوں گئے فرحان؟ کیونکہ آپ کھیلتے رہے ہیں کافی عرصے تک, آپ نے کافی اچیومنٹ حاصل بھی کی ہیں, لیکن ہم اس لیول تک پہنچ کیوں نہیں پائے؟ قصوروار کون ہے؟ فیڈریشن کا اپنا رول ادا نہیں کی, اسپانسرشپ کی کمی تھی, یا پلیئرز انٹینٹ کی کمی تھی؟ سمپل سی بات میں آپ کو بتاؤں, ابھی آپ اگر کسی سے بھی پوچھیں گے نا کہ فرحان محبوب یا ناصر اقبال یا حمزہ یا نور, کوئی کسی کا بھی پلیئر کا نام آپ لے, وہ آپ کو یہی بولے گا یہ محنت نہیں کرتے. ایسا ہی ہے, سمپل پلیئرز پہ ڈال دو. میں ہمیشہ اس چیز کا نا بہت زیادہ خلاف ہوں کہ بھائی آپ ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں, آپ ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جب آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ 1 لاکھ ہے اور آپ کو 1 روپے نہیں مل رہا, تو آپ 1 لاکھ روپے والی جو پرفارمنس ہے وہ کیسے دیں گے؟ انٹرنیشنلی پلیئروں کو آپ دیکھیں, ان کے پاس ریکٹس, کٹس, ہر چیز کا اسپانسر ہے. وہ سال کے نا 18 سے 20 ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں, اور پاکستانی پلیئر سال کے 2 سے 3 ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں. تو 2 سے 3 ٹورنامنٹ اگر آپ 20 ٹورنامنٹ کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو ہماری رینکنگ وہی ہوگی 150, 200, 250. ہم لوگ کبھی بھی اس رینکنگ پہ نہیں آ سکیں گے 10, 5 یا ورلڈ نمبر 1 پہ, کہ ہمارے پاس ٹورنامنٹ ہی کم ہے, ہمارے پاس سہولت ہی کم ہے. اگر ہم ابھی میں ٹکٹ مانگوں گا تو مجھے سب سے پہلے یہی بولا جائے گا فنڈ نہیں ہے, جیب سے لگاؤ, اپنے جیب سے لگاؤ. احسن بھائی میں پچھلے 3 سال سے اپنا جو ممبرشپ ہوتا ہے نا, اسکواش کا جو ممبرشپ سالانہ ہوتا ہے, وہ میں خود اپنے پاکٹ سے کر رہا ہوں. اچھا, جب میں اپنی ممبرشپ اپنے پاکٹ سے کر رہا ہوں تو پھر میرے اوپر کون آ کے بولے گا؟ میں کسی کو بھی رائٹ نہیں دوں گا. آپ کا تو چلیے فیملی گیم ہے, آپ کی جو فیملی کی ہسٹری ہے وہ اسکواش سے بھری پڑی ہے, مطلب گریٹسٹ آف آل ٹائم بھی ہم کہیں آپ کی فیملی میں جانشیر خان آپ کے ماموں. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ایک عام پلیئر جس میں ٹیلنٹ ہے, جو کھیلنا بھی چاہتا ہے, تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو تو بہت برا حال ہوگا. اس کو تو بیچارے میرے خیال ہے کورٹ میں انٹر ہونے بھی نہ دے. کل ہی مجھے کسی کے والد نے فون کیا ہے کہ میرے بیٹے کو نا اپنی ٹیم میں لے لو. مطلب میں ڈومیسٹک وابڈا سے کھیلتا ہوں, تو میں اتنا خفا ہو گیا ہوں. میں نے کہا یار وہ جو پلیئر ہے وہ ٹاپ کا پلیئر ہے اس وقت پاکستان میں, اور وہ جاب لیس ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان میں بہت سے انٹرنیشنل جو جونیئر پلیئر ہیں ہمارے سینئر, وہ جاب لیس ہے. تو وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے نہیں. بالکل, جب آپ کے پاس پاکستان میں جاب نہیں ہے, آپ کے پاس پاکستان میں اسپانسر نہیں ہے, تو آف کورس وہ جائیں گے, باہر جائیں گے. وہ اپنی بریڈ اینڈ بٹر کے لیے, اپنے پیٹ کو یا اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے باہر جائیں گے. اور میں نے لاسٹ 3-4 سالوں میں ایسے ایسے پلیئر دیکھے ہیں جو ورلڈ جونیئر ٹیم چیمپئن تھے, ایشین جونیئر ٹیم چیمپئن تھے, یا اس سے اچھے پلیئر تھے, وہ ملک چھوڑ کے جا کے اب باہر کوچنگ کر رہے ہیں. وہ کم از کم مجھے یہ تو بتا رہے ہیں ایزیلی کہ میں $6,000 سے $7,000 پر منتھ کما رہا ہوں. پلس مجھے گاڑی کی سہولت وہاں انہوں نے دی ہے, پلس مجھے رہنے کی سہولت وہاں پہ دی ہے. تو وہ پھر پاکستان میں کیا کرے گا؟ وہ مجھے کہتے ہیں یہاں تو مجھے کوئی 10,000 کی جاب نہیں دے رہا. فرحان محبوب اگر ممبرشپ اپنی جیب سے کر رہا ہے تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ اس وقت بریکٹ کی قیمت آپ دیکھیں 30,000 ہے, جوتے ہماروں کی قیمت آپ دیکھیں 40,000 ہے.
جب مجھے مشکل ہو رہی ہے خریدنے میں تو ان کو مشکل نہیں ہوگی خریدنے میں. اور یہی چیز اگر آپ باہر جائیں, ہمارے پڑوسی ملک چلے جائیں, زیادہ دور نہ جائیں, ان کا A to Z پلیئر دیکھیں, لڑکی ہو یا لڑکی ہو, آپ کہاں ٹریننگ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ انگلینڈ میں ٹریننگ کر رہے ہیں. آپ کہاں ٹریننگ کر رہے ہیں؟ ہم امریکہ میں ٹریننگ کر رہے ہیں. آپ پاکستانی پلیئر سے پوچھیں آپ کہاں ٹریننگ کر رہے ہیں؟ جی ہم لوگ پشاور میں ٹریننگ کر رہے ہیں, لاہور میں ٹریننگ کر رہے ہیں, اسلام آباد میں ٹریننگ کر رہے ہیں. چلیں تو آپ ڈفرینس دیکھیں. اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. یہاں ایک شارٹ بریک لیں گے, اس کے بعد دوبارہ حاضر رہیں گے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے اسکواش کی اور آج صورتحال کے اوپر. فرحان محبوب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا فرحان, ہم بات کر رہے تھے ٹریننگ کے حوالے سے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسپانسر جو ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے, ان کا کتنا زیادہ امپورٹنٹ رول ہے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ ریکٹس تک کوئی عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, پھر کورٹ میں فیس, ممبرشپ فیس الگ, ٹریولنگ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ الگ. بیسیکلی دیکھیے, اب جو پیریڈ ایسے گورنمنٹ اور پاکستان کے اندر جو آ رہا ہے, پچھلے اگر آپ 2 سال پہلے جا کے دیکھیں تو ریکٹ تقریباً ہمارا 10,000 تک تھا, اب وہ ڈبل ٹرپل ہو گیا. تو بیسکلی اسپانسر کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ہر گیم کے ساتھ, صرف اسکواش کے ساتھ نہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹینشن فری ہوتے ہو, آپ کو ٹکٹ کا بھی پتہ نہیں ہے, مطلب آپ کو ٹکٹ بھی اسپانسر ہو جاتا ہے, آپ کو ٹریولنگ بھی اسپانسر ہو جاتی ہے, آپ کو کٹ بھی اسپانسر. تو پلیئر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک نا فری مائنڈ سے کھیلتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا اگر میں ان کیس آف اس راؤنڈ میں ہاروں گا تو میرے پیسے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے, ٹکٹ کے پیسے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے. اب جتنے بھی پلیئرس پاکستان سے جا رہے ہیں, میں نے جہاں تک ان کو دیکھا ہے تو وہ PSA ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ میں نے $25,000 کے میچ کے لیے امریکہ جانا ہے, تو سب سے پہلے وہ یہی دیکھے گا کہ میرا ٹریولنگ جو ایئر ٹکٹ ہے وہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے ہے. تو میں اگر اس میں کوارٹر یا سیمی فائنل کھیلوں گا تو میرے 3 سے 4 لاکھ روپے نکلیں گے یا 5 لاکھ نکلیں گے. تو وہ پھر اپنا 5 لاکھ ٹکٹ کا بھی نکالے گا اور اپنے 2-3 لاکھ جو اس کے سیو ہو جائیں گے وہ بھی. لیکن اگر وہ اس سے پہلے ہارے گا تو آف کورس اس کے اوپر اور ڈپریشن ہوگا, وہ اور ٹینشن میں آئے گا, وہ نیکسٹ ٹورنامنٹ کے لیے پھر 10 دفعہ سوچے گا کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. اب اس کے لیے بھی اگر میں 4-5 لگا دوں تو میرے پاس اور انکم نہیں ہے. دیکھیں اب 2 ٹورنامنٹ کھیلنا مینز 8 سے 10 لاکھ روپے صرف ایئر ٹکٹ ہے. بالکل. پھر پلس اکوموڈیشن آپ کو, چلو ٹریننگ جو آپ ریگولر کر رہے ہیں اس کے اوپر ایکسپینسز آپ کا, یہاں پہ بھی تو صرف ٹورنامنٹ کی حد تک تو نہیں ہے نا. دیکھیں ڈائٹ کا بہت وہ ہے ہمارے پاس. جتنی آپ کی گیم اچھی ہوتی جائے گی اتنی آپ کی ڈائٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, ابھی اگر آپ مجھے دیکھیں تو میری ڈائٹ بہت ڈفرینٹ ہے لوگوں سے. میں نے پروٹین زیادہ لینا ہے, میں نے واٹر انٹیک کرنا ہے, یا میں نے انرجی کچھ چیزیں کھانی ہے, میں نے فروٹس کھانے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اس طرح کے کھانے نہیں کھا سکتے زیادہ تر جو اسپائسیز ہو, جس میں یا جنک فوڈ ہو. ہم لوگوں نے وہ کھانے اور وہ کھانے آپ کو کوئی سستے ملیں گے نہیں. تو اس کے لیے ظاہری بات ہے اگر آپ اپنی منتھلی کاسٹ لگا لے تو وہ منتھلی کاسٹ ہی آپ کی اگر فروڈ ان چیزوں کو ملا لے تو 2-3 لاکھ روپے تو یہ ہو جاتے ہیں. کتنے آورس پریکٹس کرتے ہیں ڈیلی آپ دیکھ رہے ہیں 6 آورس ٹریننگ ہوتی ہے ڈیلی. اچھا فرحان, جب ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی ٹریننگ کے حوالے سے کہ ہمارے پلیئرز کو باہر جانا پڑتا ہے, مجبوری ہے ان کی ٹریننگ کے لیے. جب ہم کسی اپنے انٹرنیشنل جرنلسٹ سے, کسی اور ملک کے صحافی سے بات کرتے ہیں یا پلیئر سے بات کرتے ہیں, تو جب ہم ان کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی یہ شاکنگ ہوتا ہے. کہتے ہیں یار آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے نام رہے ہیں, گریٹسٹ آف آل ٹائم بھی دیکھ لیں, گنیس ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے, آپ کو ٹریننگ کے لیے باہر جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو اس کا جواب کچھ اکثر اوقات ہمارے پاس نہیں ہوتا. آپ کے کیا ویوز ہیں اس پہ؟ ہم لوگ خود بھی اس کا شکار بنتے ہیں. جب ہمارے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں تو جرنلسٹ جب آتے ہیں ہم سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں اسکواش کیوں پیچھے آ گئی, اتنے بڑے بڑے نام ہونے کے باوجود. اچھا, ہم لوگ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ محنت نہیں کرتے ہو, آپ لوگ موبائلوں پہ لگے ہوتے ہو. یہ 2-3-4 سوالیں ہمارے پاس ہمیشہ پہلے آتی ہے. تو میں ہمیشہ ان کو بولتا ہوں کہ ابھی تو میں ٹورنامنٹ فائنل جیتا ہوں نا, تو آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ فائنل جیتے ہو, آپ مجھ سے یہی سوال کرو گے کہ آپ محنت نہیں کر رہے ہو. محنت تب بھی بندہ کرے گا جب آپ کو کوئی ایم ملے گا, آپ کو کوئی گولز ملیں گے, آپ کو کوئی. ابھی دیکھیں اگر میرے پاس فل آف اسپانسر ہے تو میں شاید 6 گھنٹے کی جگہ شاید 10 گھنٹے ٹریننگ شروع کروں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے 10 ٹورنامنٹ میں جانا ہے. 10 ٹورنامنٹ میں جاؤں گا اور مجھے ایک پریشر ہوگا, فرحان محبوب اگر پرفارمنس نہیں دے گا تو اسپانسر چلے جائیں گے. ایسا ہی ہے. ہمارے پاس جتنے بھی اسپانسر کانٹریکٹ ہوتے ہیں جو پچھلے ٹائم میں تھے, جب میں ورلڈ میں ٹاپ 20 کے اندر کھیل رہا تھا, میرے پاس ٹیکنی فائبر کا اسپانسر تھا, میرے پاس ہیڈ کا تھا, میرے پاس
ڈنلپ کا تھا. تو میں اتنا فری مائنڈ سے کھیل رہا تھا نا, کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے ایئر ٹکٹ بھی مل رہی ہے, مجھے اکوموڈیشن بھی ملے, پلس پاکٹ منی بھی مل رہی ہے. میں نے $150 یا $200 پر ڈے بھی لیا. صحیح, مطلب وہ صرف پاکٹ منی, آپ کے صرف ایکسٹرا منی ہوتے ہیں. تو مجھے تقریباً $2-3 ہزار تو ایسے ہی مل جاتے تھے. وہ کہہ رہے آپ یہ آپ کے بس ہو گئے, جو مرضی کرو. صحیح ہے. ٹورنامنٹ کے الگ ملتے تھے, ٹریولنگ کے الگ ملتے تھے, رہائش کے الگ ملتے تھے, کھانے پینے کے الگ ملتے تھے. تو ہم لوگ نا اس ٹائم بہت فری آف کاسٹ, مطلب فری ہینڈ کھیل رہے تھے, پلس پرائز منی مل جاتی تھی. لیکن ایسا ٹائم اب آیا جا کے کہ ابھی ان کیس آف ہمارے پاس نا وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ جو بھی چیز خریدیں گے ہم اپنی جیب سے خریدیں گے. لیکن جب ہم اپنی جیب سے خریدیں پھر ہمارے اوپر کیوں لوگ نام لگا رہے ہیں؟ اس گیم نے پاکستان کے لیے بہت بڑا نام دیا, بہت بڑا. اور یہ مطلب اس گیم کی بدقسمتی کریں یا لوگوں کی بدقسمتی یا ہماری بدقسمتی سمجھے کہ اس گیم کو کوئی بندہ سپانسر نہیں دے رہا پاکستان کے اندر. ایسا ہی آپ دیکھیں نارمل چیز کے لیے سپانسر مل جائے گا, 10 سپانسر آگے آ جائیں گے. لیکن اگر اس نے دیکھنا ہے کہ یار یہ بندہ اپنے ملک کو کھیل رہا ہے, اپنا ملک کا جھنڈا لہرا رہا ہے. آج اگر حمزہ خان اپنے ملک کا جھنڈا لہرا رہا تھا اتنی زیادہ کنٹریز میں, جس میں امریکہ, فرانس, ایجپٹ, انڈیا, سارے ملک آئے, اس میں نمبر 1 کون ہوا؟ پاکستان کا فلیگ ہوا. لیکن دیکھیں آپ, وہ جب یہاں سے جا رہا تو اس کے پاس کوئی سپانسر نہیں تھا. اس کو آخر میں کون سپانسر کر رہا ہے؟ پاکستان اسکواش فیڈریشن کر رہی ہے, پاکستان آرمی نے سپانسر کیا اس کو. بالکل, آرمی کی طرف سے وہ کھیل رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ٹیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا نا. ایسا ہی ہے. اوروں کو بھی چاہیے کہ وہ ملک کے لیے کھیلے. تو ہر گیم کی ہم جب بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر کا رول امپورٹنٹ ہے. جی بالکل, کچھ بھی کر لیں آپ, سب کچھ. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ ہی ہر ایک بندے کو ساتھ لے کے چلے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک ڈپارٹمنٹ نے اگر ایک کو جاب دی ہے تو وہی اس کو ساتھ لے کر چلے, یا صرف فیڈریشن پہ ہی سب کچھ نہیں ڈال سکتے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا فرحان, جب ہم ٹورنامنٹس کی بات کریں, ہر سال چیف آف ایئر اسٹاف اسکواش چیمپئن شپ ہوتی ہے پاکستان میں. انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو ابھی ہم نے آتے ہوئے دیکھا ہے. گو کہ ایک لمبا عرصہ پاکستان انٹرنیشنل گیمز کے ہوسٹ کرنے سے جو ہے وہ محروم رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, نئے نام ابھی سامنے کیوں نہیں آ رہے ایسے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ پاکستان میں ہونے کے باوجود؟ ایسن بھائی ٹورنامنٹ نہیں ہے. لاسٹ ٹائم جب میں نے ٹورنامنٹ کھیلا تھا نا, چیف آف ایئر اسٹاف اور پریزیڈنٹ گولڈ کپ اور چیف آف نیول اسٹاف, جو $30,000 کے تھے, جس میں سے میں 2 جیت گیا تھا, ایک میں سیمی فائنل ہارا تھا. اس کے بعد کوئی بڑا ٹورنامنٹ ہی نہیں ہوا پاکستان کے اندر, چھوٹے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں. تو فیڈریشن ان کا بہت چھوٹا ہے, بہت کم ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹورنامنٹ چھوٹا ہوتا ہے تو پلیئرز کم آئیں گے آپ کو. جب آپ کے پلیئرز کم آئیں گے تو آپ کو پوائنٹس کم ہے, کمپٹیشن کم ہوگا. اب پاکستان کے اندر ایسے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں جس کو ہم لوگ کلوز سیٹلائٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کلوز سیٹلائٹ مینس کہ اس میں صرف پاکستانی پلیئرز کھیلتے ہیں, انٹرنیشنل کوئی پلیئر پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ اگر ہم لوگ جیت بھی جائے آپس میں کھیل کے, تو آپس میں کمپٹیشن ایک تو نمبر 1 نہیں ہے. آپس میں اگر میں کسی ناصر اقبال کو جیت جاؤں, یا مجھے جیت جائے, یا مجھے حمزہ جیت جائے, یا میں حمزہ کو جیت جاؤں, تو ہمارا کمپٹیشن آپس میں نہیں ہے. ہمارا کمپٹیشن ہے انٹرنیشنل پلیئروں کے ساتھ. تو اس کے لیے چاہیے انٹرنیشنل بڑے ٹورنامنٹ. تو فیڈریشن جتنے ٹورنامنٹ اپنے پاکٹ سے کرا سکتی ہے وہ کرا رہی ہے. تو وہی بات پھر سے آ گئی ہے کہ پاکستان میں پہلے بینک الفلاح ٹورنامنٹ کراتی تھی, اسٹینڈرڈ چارٹر کری, سرینا ہوٹل نے بہت ٹورنامنٹ کرایا, اور نو ڈاؤٹ سرینا ہوٹل ابھی بھی بہت ٹورنامنٹ کرا رہی ہے. لیکن جو بہت اور ایکسٹرا ٹورنامنٹس آتے تھے, جو اسپانسرز آتے, اب وہ نہیں آ رہے جو ٹورنامنٹس کراتے تھے پہلے. چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف نیول اسٹاف, چیف آف ایئر اسٹاف, یہ 3 ٹورنامنٹ تو ہر حالت میں ہونے, کیونکہ یہ 3 جو ادارے ہیں ہمارے پاکستان کے, یہ اپنا ٹورنامنٹ ہر حال میں کراتے ہیں. لیکن یہ بھی پچھلے 1 سال سے نہیں ہو رہے, کیونکہ پاکستان کے اندر نا پلیئرز کی کمی جو ہوتی ہے, کمی تو ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن. اس کی وجہ سے ابھی دیکھیں ہمارے آدھے پلیئر امریکہ میں کھیل رہے ہیں, آدھے پاکستان میں کھیل رہے ہیں. تھوڑا سا ہم ٹریننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. فرحان, کیا سمجھتے ہیں کہ جونیئر لیول سے, میں سینئر لیول کی بات نہیں کروں گا, جونیئر لیول سے ہی ٹریننگ کا جو سٹینڈرڈ ہے, ہم اکثر جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری کیمپ ہے, یہ ٹریننگ کرنے کے لیے ہم نے اپنے پلیئر کو انٹرنیشنل ٹریننگ کروانے کے لیے ہمیں باہر ملک ہی بھیجنا پڑے گا. جونیئر لیول سے ٹریننگ کتنی زیادہ ضروری ہے ٹیکنیک ٹھیک کرنے کے لیے کسی بھی پلیئر کی, تاکہ آگے جا کے فیوچر میں کوئی انجریز کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے؟ ابھی بھی ہمارے جونیئر پلیئرس کے ساتھ جب میں کھیلتا ہوں تو ان کے اندر نا وہ کانفیڈنس لیول نہیں ہے. اچھا. جب میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں تو میں ان کو کورٹ کے اندر سمجھاتا ہوں, حالانکہ مجھ سے جونیئر ہے, جس طرح ہمارے سینئر پلیئر ہمیں سمجھاتے تھے ہم لوگ, تو میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ مجھ سے, میرے ساتھ نا اچھا خاصا فائٹ کرے.
تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس پلیئر سے مجھے ڈر لگنا لگ گیا. اب نیکسٹ ٹائم جب یہ میرے ساتھ میچ میں آئے گا تو مجھے یہ ڈر ہوگا کہ میں اس سے ہار نہ جاؤں. تو مجھے ابھی تک وہ ڈر نہیں ہے. صرف وہ ڈر ابھی تک مطلب کچھ پلیئروں میں سے حمزہ میں، حمزہ کی گیم بہت اچھی ہے، وہ ایک سینئر پلیئر کو نا بہت زیادہ ٹف ٹائم دے دیتا ہے، اس کو بیٹ بھی کر لیتا ہے. نور زمان میں اس وقت اور دو ایک پلیئر آ رہے ہیں جو اچھے پلیئر ہیں، لیکن فی الحال وہ جونیئر ہے کافی. ان میں سے جو جونیئر پلیئر ہمارے ابھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ نو ڈاؤٹ ٹریننگ بہت اچھی کی جا رہی ہے، جس میں ہمارے فہیم گل کوچ ہے، فرحان زمان ہے ہمارے ساتھ. تو وہ ان کے ساتھ نا دن رات ٹریننگ کرتے جا رہے ہیں. لیکن جب تک پلیئر کے اندر خود اپنا سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا نا کہ میں نے احسن کو ہرانا ہے، میں نے فرحان کو ہرانا ہے، تب تک وہ ہم سے نہیں جیت سکتا. وہ پہلے سے 80% جو ہے نا وہ ہار کی طرف ہی چلا جاتا ہے کہ نہیں میں تو اس سے نہیں جیت سکتا. تو وہ پہلے 80% لوز کر لیتے ہیں اپنا مائنڈ سارا. تو جب وہ 80% اپنا لوز کر لیتے، دیکھیے ہم سے جو اچھے پلیئر تھے، جب میرا اس کے ساتھ میچ تھا تو میں نے ان کو بولا میں نے ان کو جیتنا ہے، میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اور وہی ہوا. اس منتھ میں نہیں، آفٹر 3 months میں ان کو بیٹ کر لیتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں اس لیے ینگ ایج میں برٹش جونیئر چیمپئن بھی بنا، ہم لوگ ورلڈ جونیئر ٹیم چیمپئن بھی بنے، ایشین جونیئر چیمپئن بھی بنے. جب میں 16 سال کا تھا تو میں ٹاپ میں کھیل رہا تھا. جب میں 17 سال کا تھا، بدقسمتی سے جب ہمارے ابھی 18 سال کے 19 سال کے ان کی رینکنگ کتنی ہے آپ کو پتہ ہے احسن بھائی؟ 300، 270، 280. عامر اطلس، فرحان محبوب، فرحان زمان، ناصر اقبال، ہم لوگ جب ینگ ایج میں تھے تو ہم لوگ چھائے ہوئے تھے، ٹاپ 30 کے اندر موجود تھے. اور آپ کو پتہ ہے ٹاپ 30 کے اندر آنا اٹس ناٹ ایزی جاب، بہت ٹف ہے. آپ کو ہر ٹورنامنٹ کو کوارٹر فائنل، سیمی فائنل کھیلنا ہے. ایسا ہی ہے. اسکواش جو ہے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایزی گیم ہے، وہ ایزی گیم نہیں ہے. فرحان 2 سوال ہو رہے ہیں، اور کتنا ٹائم لگے گا ہمیں نمبر 1 پہ پہنچنے میں؟ کوئی ٹائم نہیں لگے گا. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پلیئر جو ہے نا وہ اس کو ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ ایک ہر پلیئر کے خون میں ایک اسکواش کا وہ ہے بالکل، اور ٹیلنٹ ہے. ہر پلیئر کے اندر جہانگیر خان، جانشیر خان، قمر زمان ہے. یہ میں کبھی بھی نہیں بولوں گا. لیکن رائٹ ٹائم میں رائٹ اگر ان کو اپرچونٹی مل جائے. ابھی بھی میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر پلیئر ورلڈ چیمپئن ہے، لیکن وہ اپرچونٹی ان کو نہیں مل رہی. پاکستان جو ہے نا ابھی جس طرح ورلڈ جونیئر چیمپئن بنے نا تو اس طرح ورلڈ سینئر چیمپئن بھی بن سکتے ہیں ہم لوگ. ورلڈ سینئر نہ بھی ہو تو ٹاپ 10 کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ودن 6 منتھ یا سال کے اندر آ سکتے ہیں، اگر ان کو ٹورنامنٹس ملے اور رائٹ اپرچونٹی ملے. فرحان ہر پلیئر کا کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے، ڈریم ہوتا ہے. آپ کا کیا ڈریم ہے؟ دیکھیں میرا ڈریم یہی ہے کہ میں پاکستان کے لیے جب تک میں کھیل رہا ہوں اور کھیلتا رہوں گا، میرا دل نہیں مانتا کہ میں اپنے ملک کو چھوڑ دوں. حالانکہ حالات جس طرح بھی ہو ملک کے اندر، لیکن میں بولتا ہوں کہ نہیں یار میں اپنے ملک کے لیے کھیلوں. اگر ریٹائرڈ ہوں گا تو ایز اے پاکستانی پلیئر ریٹائرڈ ہوں گا. دیٹس اٹ. فرحان ایک سوال میرے دماغ میں جو کافی دیر سے پنچ کر رہا ہے، ایجپٹ کیا وجہ ہے؟ ایجپٹ نے کون سی ایسی چیزیں، کون سی ایسی ٹیکنیک، پالیسی اپنائی ہے کہ وہ مقام اب ایجپٹ کے پلیئر ہی دیکھا جائے تو اوور آل سامنے آتے ہیں جب بھی ہم رینکنگ کو دیکھتے ہیں؟ احسن بھائی اسکول، کالجز، یونیورسٹی، گراس روٹ لیول سب جگہ میں اسکواش ہے ان کے. اچھا. میں ان کے کائرو میں جب ایجپٹ میں تقریباً ان کی 4 شہروں میں گیا ہوں، کائرو، الیگزینڈریا، ہورگدا اور ایلگونا، جہاں پہ سب سے زیادہ اسکواش کھیلی جاتی ہے. اب یقین کریں ایلگونا اور ہورگدا ان کا آئرلینڈ پلیس ہے، لیکن ادھر بھی اتنی اسکواش ہے. اب یقین کریں الیگزینڈریا میں جب گیا تو میں ایک شہر کے اندر 21 کلب میں نے دیکھے ہیں، ایک شہر میں. پھر کائرو میں گیا ہوں، ان کے پتہ نہیں کہاں سے کلب نکلتے ہیں. جب ان کے کلب میں جاتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا ادھر 200-300 بچے یا 400 بچے، ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس آ رہے ہیں. تو میں بولتا تھا یہ کیا ہے یار، یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ مطلب اتنی اسکواش ایجپٹ میں جو ہو رہی ہے ان کے پاس. اس لیے یہاں پہ آپ دیکھیں نا ورلڈ نمبر 1 سینئر، ورلڈ نمبر 1 فیمیل سینئر، ورلڈ نمبر 1 جونیئر. اب صرف ہمارا ایک لڑکا آ گیا ہے، ورنہ وہ بھی دیکھیں ان کا رنر اپ ہے، فرسٹ رنر اپ ہے. تو ادھر اس لیے ہم سے زیادہ آگے جا رہے. یہ لوگ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان چیز کو. جب میں ان کو بولتا ہوں کہ میں نے 20 22 سال اسکواش کھیلی، جب میں 6 سال کا تھا جب میں نے اسکواش شروع کی ہے، تو میں نے کہا میرا بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس اب 20 سال کا ہو گیا ہے. 20 سال اب جونیئر کی ایج ہے.
تو 6 سال کی عمر میں جب میں نے شروع کیا تو میں نے کہا میں نے ان کو ہمیشہ بولے میں نے کہا میں پتنگیں نہیں اڑا رہا ہوں میں اسکواش کھیل رہا ہوں, میں نے ٹائٹلز جیتے میں ورلڈ نمبر 1 کو بیٹ کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے. تو میرا بھی کچھ ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں ٹریولنگ کر, لیکن وہ مجھے پتہ ہے کیا بولتے, آپ کو کچھ نہیں پتا, ہمیں پتہ ہے سب کچھ, ہمیں پتہ ہے. فرحان بہت اچھا لگا آپ سے گپ شپ لگا کے, اوور آل اسکواش کی صورتحال کو بھی جانچا ہم نے, اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ پاکستان دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام جو تھا اسکواش میں وہ دوبارہ حاصل کر سکے. ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.